سب سے پہلے تو دم، جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک تو درود پاک ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں، اور ایک دم کے ساتھ درود کا ورڈ ویسے ہی لوگ لگا دیتے ہیں، دم درود، اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہ کافی کسرت الکافی وجدت الکافی کفان الکافی لکل کافی وللہ الحمد۔ بہت شکریہ، بہت اہم اور خوبصورت موضوع کا آپ نے چناؤ کیا ہے، جس کی ہمیں بڑی خاص ضرورت ہے، اور دین اسلام کے اندر بھی اس کی توضیحات موجود ہیں۔ جیسا کہ پروگرام کی ابتدا میں جو تلاوت ہوئی اس میں بھی قرآن مجید میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، یہ تاریخ انبیاء سے جڑا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ جب تم یوسف علیہ السلام سے ملو تو سارے ایک دروازے سے اپنا جو ہے نا اندر نہ جانا کٹھے۔ وہ 11 بیٹے تھے، انہوں نے کہا کٹھے نہ جانا تاکہ کسی کی نظر نہ تمہیں لگ سکے۔ اب چونکہ پہلی بات یہ ہے کہ بیماری کون سی لگتی ہے، پھر اس پر دم کیسے کیا جاتا ہے، دو چیزیں ہیں نا، پہلے بیماری ہے اس کے بعد علاج ہے۔ شفا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور بیماری بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اب دم جو ہم کرتے ہیں اس میں قرآن مجید کی آیات کو پڑھا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے، بے شک رحمت ہے مومنین کے لیے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں جو دم قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے، قرآن مجید کی آیات سورہ مقدسہ پڑھ کے کیا جائے، جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ بات ملتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین سورہ فلق اور سورہ والناس ان کی تلاوت فرماتے، اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرماتے، یعنی پھونک مار لیتے، دم فرما کر اپنے پورے بدن اطہر پر پھیر لیتے۔ اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ آخری وقت میں جب حضور علیہ السلام کمزوری کے عالم میں تھے تو حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے فرمایا، انہوں نے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ والناس پڑھ کر حضور کے ہاتھوں پر دم فرمایا اور حضور نے اپنے بدن اطہر پر پھیر لیا۔ تو جی دم ایک اوتھینٹک چیز ہے، بے شک، لیکن کرنے کا طریقہ جی بہت امپورٹنٹ ہے، کہ وہی والی بات ہے نا کہ کسی بھی بیماری کا اگر آپ نے علاج کی طرف جانا ہے، اگر صحیح طریقے سے نہیں علاج کریں گے تو اس کا اثر بھی کوئی نہیں ہوگا اور شاید اس کا نیگیٹو سائیڈ افیکٹ ہو جائے کوئی۔ بالکل ٹھیک ہے، متقی شخص صاحب شرع جو کہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہو، قرآن مجید کا عالم ہو، بعمل ہو، اور ایسا اللہ کا ولی کامل جس پر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کی برکھا برس رہی ہو، اور جس نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَىٰ عَنِ الْمُنکر کے تحت وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہو، ایسے شخص سے دم کروانا یہ بھی اچھی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صاحب تقوی ہے، صاحب قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، ہر وقت باوضو رہتا ہے۔ ایسے شخص سے آپ دم کروائیں، ضرور کروانا چاہیے۔ اور ہاں، ایک ایسا شخص جو کہ بطور کاروبار تعویذ دیتا ہے یا دم کرتا ہے، پھر اس کے پیسے لیتا ہے، چونکہ دم جو ہے یہ قرآن و حدیث ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون دعائیں ہیں، یہ جو ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے کیونکہ بھیا قرآن پاک میں بڑی دفعہ یہ 4-5 جگہ پہ یہ بات قرآن پاک کو ایک باعث شفا، بے شک ایک ہیلنگ پراپرٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، میڈیکلی ہیلنگ پراپرٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کی۔ ہمارا روحانی علاج تو کرتا ہے لیکن جسمانی بھی کرتا ہے۔ بے شک ایسے ہی میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں، جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے، مجھے مائیگرین ہوتی ہے، میں یا سورہ بقرہ سنتی ہوں یا سورہ رحمان۔ اب یہ ایک بچپن کا عمل ہے کیونکہ امی سناتی تھی، تو اب وہ ایک حصہ بن گیا۔ دیکھیں، شفا
تو ملتی ہی ملتی ہے قرآن پاک سے، لیکن لوگ فائنینشیل جب اس کو ایک بزنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں تب مجھے تھوڑا سا گلا ہوتا ہے کہ بھائی اچھا بندہ ہو، آپ خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، یا آپ کی ماں کا، دیکھیں ماں سے زیادہ تو کوئی آپ کے لیے دل سے دعا نہیں کر سکتا نا، ماں اور باپ سے زیادہ۔ میرے قبلہ عالم میرے جد اعلیٰ حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہر گنہگار کی سزا کے بعد معافی ہو جائے گی، لیکن جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دھار کر پھر معصوم عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ وہ تو اس کو کاروبار بنا لیتا ہے، اور کاروبار تو بے شمار لوگ کر رہے ہیں۔ حضرت دیکھیں، حضرت امام جعفر الصادق 100 جائز علیہ کاروبار ہے السلام، کرنے کو، یہ کس قسم کا کاروبار ہے کہ رب کے نام پہ آپ لوگوں کو؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے دعائیں ہیں، وظائف ہیں، اور آپ نے دم کا حکم بھی فرمایا۔ بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تمہیں کسی کا خوف ہو تو گھر سے نکلتے وقت سورہ اخلاص اور سورہ والناس اور سورہ جو ہے فلق کی تلاوت کر کے نکلو، اور اللہ رب العزت تم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اس لیے اچھا ایک اور بات ہے، دم کرنے والا، ہم تو اپنے گھر میں بھی، مطلب کہ اب میں گھر کی بات بتا رہی ہوں ویورز، کہ گھر کے چاروں کونوں میں ہم جب بھی کسی نئی جگہ کبھی شفٹ ہوتے ہیں وٹ ایور، یہ اگین میں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں جو گھر میں ہو رہا ہے، دیکھیں سورہ بقرہ کی جو تلاوت گھر میں ہے، انٹر ہونے سے پہلے یہ والی چیزیں تو اچھی چیزیں ہیں، اور جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑیں گے، اولا سے چلتی آ رہی ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ بقرہ ہو، اور پھر اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، قرآن و سنت میں یہ چیزیں موجود ملتی ہیں دم کے لیے۔ اور ہاں، دم کرنے والا خیر الناس من ینفع الناس کا بھی مصداق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور ہاں وہ شخص جس پر اللہ کی رحمت ہے، جس نے وظائف پڑھے ہیں، ہمہ وقت ان میں ہمہ گیریت میں رہتا ہے، اور ایسا شخص۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز دم کرنا جو ہے، ہمارے اہل حدیث کی کتب میں، دیوبند کی کتب میں، اہل سنت کی کتب میں، اور اہل تشیع کی کتب میں، تمام کتب میں اور مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہ دم کریں، اور دم کرنا قرآن و سنت کے مطابق اچھی بات ہے، اور جو قرآن و سنت کے منافی ہے اس دم سے گریز کیا جائے۔ پھر علامہ صاحب آپ سے تو میں دیکھیں there are hundreds of questions اور جواب آپ کے پاس ہی ہیں۔ جی علامہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے نظر کی۔ دیکھیں، اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ نظر بد کا لگنا بھی حق ہے، اور اس کے لیے دم اور تعویذ کا استعمال کرنا بھی حق ہے۔ اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ایک دعا ہے، انہوں نے قرآن مجید سے جو بتائی ہے، اور ہمارے سلسلہ عالیہ میں ساہو چک شریف سے جو شجرہ منظوم ہم اپنے مریدین کو دیتے ہیں، اس کے ٹائٹل پر ہم نے یہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی اس دعا کو لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں نظر بد لگ جائے یا ایسی پرابلم میں تم شکار ہو جاؤ تو پھر تو تم کیا کرو، 3 مرتبہ یہ پڑھو، ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اب نظر بد کا لگنا، ایک صحابی تھے، وہ غسل جو اپنا کر رہے تھے، ایک دوسرے شخص نے ان کو دیکھا، تو ان کو دیکھ کر اس نے کہا کہ کتنا خوبصورت بدن ہے تمہارا، میں نے آج تک نہیں ایسا دیکھا۔ اب انہوں نے دور سے اس شخص کو دیکھا، اب ان کو ایسی نظر بد اس وجہ سے لگی کہ وہ بے ہوش ہو کر اسی جگہ گر پڑے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر دم بھی فرمایا، اور حضور نے نظر اتارنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ کیا طریقہ ہے؟ جی وہ میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں لوگ بہت سی چیزیں کرتے ہیں، کوئی مرچیں وارتا ہے، کوئی انڈا وار کے پھینک دیتے ہیں، کوئی گوشت لے کے چھت پہ پھینک دیتے ہیں، نمک ہے، چیلو نمک ہے، کچھ اگر اوتھینٹک طریقہ پتہ چل جائے تو میں خود بھی ایک ماں ہوں، اور سچی بات ہے مجھے تو لگتا ہے میری تو پیار کی نظر بھی میرے بچوں کو جب کوئی چیچیوں والا بچوں پہ پیار آتا ہے، کوئی گر جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اپنے آپ سے بھی پروٹیکٹڈ رکھوں۔ سورہ فلق، سورہ والناس، یہ جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتی ہیں، آیت الکرسی ہے۔ اچھا، ہمارے بزرگوں نے اس کا ایک بڑا خوبصورت عمل بتایا ہے، سورہ کوثر کا 5 مرتبہ پڑھنا۔ سورہ کوثر 5، سورہ کوثر 5 مرتبہ پڑھنا، اول آخر درود پاک۔ جی اول آخر درود پاک پڑھ کے میرے قبلہ عالم نے بھی یہ تجویز فرمایا ہے۔ اور دوسرا یہ جو مرچوں والا ہے، یہ بھی چونکہ قدیم سے چلتا آ رہا ہے۔ اچھا، یہ نظر کے اتارنے کے مختلف طریقہ کار اسلام سے قبل بھی موجود تھے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے منع نہیں فرمائے، ان میں کچھ چلتے رہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ایسے کر لیا کرو۔ اسی طرح یہ جو مرچوں والا ہے کہ اگر آپ کو اس کی دھانس ملے تو پھر یہ سمجھے کہ نظر اتر چکی ہے، اور اگر نہ ملے تو نظر لگی ہوئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب طریقت ہے وہ دم کرتا ہے تو دم کرنے کے دوران ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو نظر ہے، حسد ہے، یا بری نظر لگی ہے، یا اس پر کچھ جو ہے نا اثرات موجود ہیں۔ تو یہ تمام کیونکہ چیزیں جو بندہ کر رہا ہوتا ہے دم، ان کی اپنی طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، ان کو خود تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے، اور اس سے وہ علاج کروانا یہ مسنون عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسے اصحاب حاضر ہوتے تھے کہ ایسا مسئلہ ہوا ہے، بخار ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی جو ہے آیات پڑھ کر ان کو دم فرما دیا کرتے تھے، نظر اتر جاتی۔ لیکن علیکم، وعلیکم السلام، میرا نام مہوش فریاد ہے، اور میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ جیسے اگر کسی نے ہمیں تعویذ دی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مؤثر ہے یا نہیں مؤثر؟ کیا بہت آپ کا اچھا سوال ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی علامہ صاحب، اگر بہت سے لوگ جادو کا توڑ جو ہیں وہ تعویذ دیتے ہیں، تو اگر اس کو بھی علامہ صاحب آپ کور کر لیں، اور دونوں ہمارے جو گیسٹ جو پیاری آڈینس ممبرز ہیں ان کو ملے گا ہیون پرل کی طرف سے گفٹ ہیمپر۔ جی بالکل، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جس سے آپ علاج کرواتے ہیں ہر کسی کا علاج مختلف ہوگا، کیونکہ جس طرح دم ہم کرتے ہیں نا، کلام اللہ پڑھتے ہیں، ایک ہے کلام اللہ اور ایک ہے کتاب اللہ۔ کلام اللہ تو ہم نے کلام اللہ کا جو پڑھ لیا، کتاب اللہ وہ ہے جو کتاب کی شکل میں ہے۔ اب لکھنے والا جو آپ کو تعویذ دے رہا ہے، وہ جادو کے لیے دے یا نظر بد کے لیے دے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یا تو اس پر سورہ قرآن مجید لکھی ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ اس کے حروف ابجد، جو کہ حروف ابجد نکالے جاتے ہیں، وہ بسا اوقات بعض سلاسل کے اندر اس لیے لکھے جاتے ہیں کہ تاکہ قرآن مجید کی جو سورہ مقدسہ ہیں ان کی توہین نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، وہ نیچے گریں تو ان سے گناہ کی طرف زیادہ تر جو ہے وہ نہ ہو معاملہ، تو اس لیے وہ حروف ابجد کی صورت میں دیے جائیں گے۔ اس کے لیے تھینٹک اور سب سے پہلی اور آخری بات یہ ہے کہ آپ علاج ہی کسی ایسے شخص، ایسے متقی پرہیزگار، کسی ولی کامل کی بارگاہ میں جائیں کہ جن کو اللہ رسول کے احکامات کا بھی علم ہو اور وہ قرآن و سنت سے آپ کا علاج کر رہے ہوں۔ جیسے کہ ہمارے سلسلہ عالیہ میں سورہ بقرہ جو ہے وہ ہر روز 7 مرتبہ 7 دن اس گھر میں پڑھائی جاتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جادو کے اثرات دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے اس شخص کو سورہ کوثر کا وظیفہ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو تعویذ دیا جاتا ہے وہ سورہ اخلاص کا ہوتا ہے، اور وہ سورہ اخلاص آپ کے سامنے کھلی ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن و سنت جو قرآن و حدیث کے الفاظ اس پہ لکھے گئے ہیں یا مسنون دعائیں ہیں، تو اس سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں جو تعویذ دیا گیا ہے یہ کس امر کے لیے دیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب متقی بنیں، تقوی کا حصول رکھیں، تقرب اللہ کی منزل کی طرف بڑھیں، اور اپنے آپ کو دعاؤں کے ساتھ ہم خاص رکھیں۔ لِخَمْسَةٌ نُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ۔